میں لے کے آئی ہوں وہ بھی پریزنٹ کروں گی، لیکن اس سے پہلے آئی وڈ لو ٹو نیم، میں اتنی بھاوک ہو گئی ہوں کہ شاید آئی مس دا نیمز آن دا ڈائز، بٹ آئی وڈ لائک ٹو ایڈریس مہاجبین نبی ٹو بگن with you, by you, and always I'll stand with you. You can just come here. آپ اوپر آئے کیونکہ یہ انٹرنیشنل شخصیت ہے آپ ہی کے ادھر کشمیر سے، جو کہ یہاں پہ بہت ضرورت ہے، اور ان کو آج میں جوڑتی ہوں ساتھ کہ یہ آپ کے لیے یہاں پہ جتنی بھی آج 5 مارچ ہے، جب یہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ اینیورسری ہے، تو یہاں پر بات ہوتی ہے کہ یہاں کے این جی اوز کیسے کام کرتے ہیں۔ ہم باقی این جی اوز کے بارے میں تو نہیں بول سکتے، لیکن ہم اپنے جو ہماری کیئر فاؤنڈیشن ہے، کیئر فاؤنڈیشن کے ناطے میں یہ بول سکتی ہوں کہ ہمیں کہیں سے فنڈس نہیں آتی ہیں۔ میں آج تک اپنے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں اپنے بلبوتے پر کیے ہیں، تو ہم نے ڈرگس پر کافی کام کیا ہے، کیونکہ ابھی ایک میڈیا والے بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، تو دراصل میں اب اس بات پر بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ غیور فاؤنڈیشن سے تھے اور ہم کیئر فاؤنڈیشن سے ہیں۔ تو کیئر فاؤنڈیشن نے آج تک جو ڈرگس کا تھا، ڈرگس پر ہم نے 3 سال تک بہت کام کیا ہے۔ ہم نے ڈومیسٹک وائلنس پر کام کیا ہے، ہم نے بچوں کے جو حقوق ان کے سلب ہو رہے تھے اس پر ہم نے کام کیا ہے، ہم نے بولیے دور دراز علاقوں میں جا جا کر اویئرنیس پروگرام کیے ہیں، ہم نے میڈیکل کیمپ کیے ہیں۔ تو اور بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے جو میڈیا بھائی ہم سے خوش ہو، بتائیں۔ میرے مرحوم ہسبینڈ کی ڈیتھ اینیورسری تھی آج، ہمارے یہاں جو بھی پروگرام ہو گیا یہ صرف ایک کیئر فاؤنڈیشن کا ایک لانچ تھا یہاں پر، تو کام تو ہم پچھلے 35 سال سے کر رہے ہیں کیئر فاؤنڈیشن کا۔ تو یہ نہیں کہ آج کے دن ہمیں آج یہاں پر صرف ڈیتھ اینیورسری منائی گئی بیکاز آف، کیونکہ ہمیں ایک بک لانچ کرنی تھی جو بدقسمتی سے آج لانچ نہیں ہو پائی، کیونکہ ابھی پی ایم مودی صاحب آئے ہیں تو تھوڑا سا بزی سب تھے۔ تو انشاءاللہ 1-2 مہینے بعد ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ تو رہا این جی اوز کا کام، تو این جی اوز کافی اچھے کام کرے، سارے این جی اوز کو ایک ہی ترازو میں مت تولیے آپ، تو ہر ایک این جی او کا اپنا اپنا دائرہ ہوتا ہے، کون کیا کام کرتا ہے، لیکن ہم بولتے ہیں کیئر فاؤنڈیشن اور کئی ایسے این جی اوز یہاں پر ہے سری نگر میں جو اچھا کام کرتے ہیں، جن کی وجہ سے کافی فیملیز کو ہیلپ مل رہی ہے۔ ان کو سب سے پہلے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یوتھ آج کا یوتھ ایجوکیٹ ہے۔ آج کے یوتھ کو خود سمجھنا چاہیے کسی کی نصیحت سنے بغیر ہی کہ ہمارے لیے کون سا راستہ صحیح ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ڈرگس کا استعمال یوتھ کے لیے یا کسی بھی، جو میں نہیں بولوں گی ایک لڑکا ہی ڈرگس کرتا ہے، ایک لڑکی بھی ڈرگ کرنے لگی ہے یہاں پر، تو دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو بھی یہ فرض ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم بچوں پر نظر بھی رکھے اور بچوں کو اویئرنیس بھی دے، اور جو ہمارے این جی اوز ہے، جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہے، جو ہمارے سوشل ورکر ہے، ان کو بھی فرض بنتا ہے اسکولوں میں بھی جا کر تو ایسے اسپیچز دے، ایسے کچھ سیمینارز کرے، ایسے کچھ پروگرامز کرے جس سے بچوں کو آگے کے لیے ہیلپ ملے، جو تاکہ وہ آگے ڈرگ نہ کرے۔ تو کم سے کم ہم اتنا بول سکتے ہیں، یہاں کے اسکولز کھل گئے ہیں، جو ہمارا پچھلا بھی ایک انٹرویو آیا تھا، تو ہم یہی بچوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فاسٹ ڈرائیونگ نہ کریں، تو ابھی کیونکہ سڑک پر حادثات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنی جانوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے اسٹیٹ کا بھی خیال رکھیں۔ میم یہ بتائیے کہ ابھی آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیا یہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کے بعد اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اگر اس سے پہلے ہی رکھی گئی ہے تو کیا لائحہ عمل تھا ان کا جس پہ آپ مجبور ہو گئی کہ آپ خود بھی یہ اب چلا رہی ہے؟ جی ایکچولی اس کو ایک شیپ دی گئی ہے۔ اب پہلے کام تو ہم پہلے سے کرتے تھے، لیکن اب ایک نام دیا گیا، کیونکہ ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے ہمیں، جو ان کا شوق تھا، جو وہ چاہتے تھے۔ انہوں نے تو میرے خیال میں بچپن ہی سے وہ سوشل ایکٹیوسٹ رہا ہے، مسٹر غلام نبی علی قدی صاحب، تو انہوں نے ایک استانیہ عالیہ بھی بنایا ہے، ایشور گریٹبل اس کو بولتے ہیں، وہاں پر ایک درسگاہ بھی ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ تو باقی غریبوں کا جو وہ ہمدرد تھا، جو ان کے دل میں غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے درد تھا، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو بھولنے کی ہمیں کبھی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ یاد بن کر ہمیشہ یاد رہیں گے۔ انہوں نے جو ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے
وہ بہت زیادہ تھا اور بہت ہی نیک دل انسان تھے, بہت ہی فرشتہ انسان تھے وہ. ان کا ذکر کرنا مجھے لگتا ہے تلاوت کے برابر ہے. ہم ایک آخری سوال پوچھیں گے آپ سے, ضرور یہ بتائیے کہ آپ کے ہسبینڈ کا لقب جو پیچھے سے ہے علی قدری ہے, تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں, کیونکہ یہ علاقہ ہے علی قدر کا علاقہ ہے, تو کیا وابستگی ہے اس علی قدری سے؟ ہاں جی, علی قدری صاحب کا تخلص علی قدری, بیسیکلی ان کا جو دادا تھے وہ علی قدل سے تھے اور جو ان کے پردادا تھے تو انہوں نے نیم رکھی تھی علی قدل کی. تو یہ بیس ہے کہ ان کو علی قدری کا خطاب ملا ہے, کیونکہ اس وقت میں اگر کوئی کسی ایریا سے تعلق رکھتا تھا ان کو وہ تخلص ملتا تھا, تو علی قدری صاحب کو وہ تخلص ملا ہے علی قدل سے ہی. اوکے.